ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عشاء کی اس نشست میں ہفتے وار امام رحمت اللہ علیہ کی کیمیائے سعادت کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کا جو چوتھا حصہ ہے مہلکات کے بارے میں کہ وہ خواہشات جو آدمی کے لیے ہلاکت کا سبب بنتی ہیں، جس میں اخلاق حمیدہ اخلاق رذیلہ پر بات چلی. اب اس کے بعد گزشتہ 2 جمعوں سے اولاد کی تربیت، اولاد کی پرورش، اس پر بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کی جو اولاد ہے اس کے پاس ایک اللہ کی امانت ہے، اور اس اولاد کی اچھی تربیت کرنا یہ انسان کے فرائض میں سے ہے کہ اپنی اولاد کو اچھا انسان بنائے، اچھا مسلمان بنائے. اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اگر والدین اپنی اس ذمہ داری کو بحسن و خوبی نبھائیں، ادا کریں، یہی اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے. اور اگر والدین اپنی اس ذمہ داری کو نہیں نبھاتے تو پھر یہ اولاد اس دنیا کے اندر ان کے لیے عذاب بھی بن جاتی ہے، مشکلات بھی پیدا کرتی ہے. اس پر بات چل رہی تھی کہ اسے ادب اور اخلاق سکھانے کے طریقے کیا ہیں. بری صحبت سے بچانا، اچھے اخلاق کا سکھانا، ادب اور تہذیب کی محفلوں میں بیٹھنے کی تلقین کرنا، اس لیے کہ تمام خوبیوں اور گناہوں کی بنیاد بری سوسائٹی ہوتی ہے اور اچھی سوسائٹی ہوتی ہے. اچھی سوسائٹی، اچھی صحبت، اچھی عادتیں اس سے پیدا ہوتی ہے. بری صحبت، بری سوسائٹی انسان کو برا بنا دیتی ہے. پھر اسی طرح سے بچپن سے بچے کو اس بات کا عادی بناؤ کہ نہ اسے اچھے کپڑوں کے پہننے کی عادت ڈالو، نہ اچھا کھانے، بلکہ جو مل جائے وہ پہننے کی عادت ڈالو، جو کھانے کو مل جائے وہ کھانے کی عادت ڈالو. اگر شروع سے اس بات کی عادت ڈال دی تو پھر اس کا مزاج ایسا بن جائے گا، اس کا مذاق ایسا بن جائے گا کہ اگر اس کے حسب منشا اسے چیزیں نہ ملی، لباس نہ ملا، کھانا نہ ملا، تو زندگی بڑی تکلیف کے ساتھ گزرے گی. نہ معلوم آگے حالات کس قسم کے آتے ہیں. ہر قسم کے حالات انسان کی زندگی میں آتے ہیں. خوشحالی بھی آتی ہے، فراخی بھی آتی ہے، تنگ دستی بھی آتی ہے، ہر طرح کے حالات سے گزرتا ہے. تو اس کی تربیت اس طرح سے کرنی چاہیے، ایسے سانچے میں اس کی طبیعت کو ڈالنا چاہیے کہ ہر طرح کے حالات میں گزارا کرنے کی اس کی عادت ہو. یہ نہ ہو کہ من پسند چیز مل جائے تو خوشی خوشی استعمال کر لے، اور اگر من پسند نہ ملے تو ناک بھوں چڑھانے لگے. نہیں، ایسا مزاج بچے کا نہیں بنانا چاہیے. پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ایک یہ آتا ہے کہ آج کل تو اس کا رواج نہیں، لیکن پہلے زمانے میں اس کا رواج تھا کہ بچے کے لیے شیر خواری کی عمر میں، اور شیر خواری کی عمر وہ ہے جب بچہ دودھ پیتا ہے، دودھ پینے کی عمر، اور وہ 2 سال کی ہے، تو شیر خواری کی عمر میں بچے کے لیے کسی دایا کا انتظام کیا جاتا تھا. تو یہاں پر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ اس دایا کا انتخاب کرنے میں کن چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے. یا اسی طرح سے آج کے زمانے میں اگر دایا کا انتظام نہیں کیا جاتا یا بچوں کو دایا کے سپرد نہیں کیا جاتا
تو پھر کم از کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ اپنے گھر کے ماحول کو نیک ماحول بنانا چاہیے، اور والدین کو ایسی عادات اور اطوار کو اختیار کرنا چاہیے کہ ان کی عادات اور اخلاق کا جو پرتو ہے وہ اولاد کے اوپر پڑے، عکس اولاد کے اوپر پڑے۔ فرماتے ہیں کہ جو عورت بچے کو دودھ پلائے وہ نیک طبیعت اور حلال خور ہونا چاہیے، حلال کھانے والی، نیک بھی ہونی چاہیے، اور اس کے لقمہ حلال کا اس کے پیٹ میں جانا چاہیے، کیونکہ جیسا لقمہ انسان کے بدن میں داخل ہوتا ہے، پیٹ میں جاتا ہے، ویسا ہی خون اس کے اندر، اور جیسا خون اس کے اندر بنتا ہے، خون رگوں کے اندر گردش کرتا ہے، تو پھر ویسے ہی افکار اور خیالات اس کے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا لقمہ ہوگا، حلال کا لقمہ ہوگا، تو طبیعت نیکی کی طرف چلنے لگے گی، نیکی طبیعت میں آئے گی، اور نیکی سے طبیعت مانوس ہو جائے گی۔ اور اگر وہ حرام لقمہ ہوگا، اس حرام لقمے کی ظلمت یہ ہوگی، معمولی بات نہیں ہے یہ لقمہ حرام، اس کا اثر یہ ہوگا کہ انسان کی اپنی ذات بھی، اس کی اولاد بھی، اس کی بیوی بھی، اس کی ظلمت کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کے خیالات، نافرمانی کے تقاضے، اور ایک بغاوت، نافرمانی بڑھتی چلی جائے گی، وہ لقمے کا اثر ہوگا۔ تو دودھ پلانے والی خاتون نیک ہونی چاہیے، نیک طبیعت ہونی چاہیے، اور لقمہ حلال کا اہتمام ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کی عادات بھی اس کے دودھ کی وجہ سے اس میں ضرور پیدا ہوں گی۔ پہلے لوگ اس بات کو مانتے نہیں تھے، کہ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اب تو میڈیکل سائنس کی ریسرچ بھی اس پر آ گئی کہ جس قسم کے ماحول میں انسان رہتا ہے ویسے ہی اثرات اس کے اوپر پڑتے ہیں۔ اگر کسی ایسے ماحول کے اندر رہتا ہے کہ جہاں کی فضا آلودہ ہے، آخر دنیا کے اندر یہ سروے ہوتے ہیں کہ جی کے اعتبار سے کون کون سے شہر اوپر کے نمبروں پر ہیں، اور اچھی فضا اور اچھی ہوا، اچھی آب و ہوا کے اعتبار سے کون سے شہر ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں کی آب و ہوا آلودہ ہے وہاں کے شہروں میں، بستیوں میں بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں، اس کے اثرات آتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان کے اندر جس قسم کی غذا جاتی ہے اس کے اثرات آتے ہیں۔ دیکھ لیجئے میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ایکس رے کیا جاتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے، کوئی سی ٹی اسکین کیا جاتا ہے، اس کی جو ریز ہیں، اس کی جو ریز ہے، شعائیں، اس کا اثر، منفی اثر، برا اثر انسان کے اعضاء پر پڑتا ہے، اس کے بدن پہ پڑتا ہے۔ کوئی کہے کہ وہ اندر تو وہ چیز داخل نہیں ہو رہی، پھر اثر کیسے پڑتا ہے؟ لیکن وہ اندر کی چیزوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں باہر سے، اس طرح کی جدید سائنس نے ترقی کی ہے۔ تو اسی طرح سے جس طرح کے حالات، جس طرح کا لقمہ ہوگا، بس ویسے ہی اثرات اور حالات بچوں کے ہوں گے۔ اگر وہ حرام کمائی کھانے والی ہے، وہ دایا، تو اس کا دودھ بھی نجس اور حرام ہوگا، اور ایسے دودھ سے جو بچہ پرورش پائے گا تو وہ چیزیں اس میں ضرور آ جائیں گی جو بڑا ہو کر ظاہر ہوں گی، بڑا ہو کر ظاہر ہوں گی۔ اس لیے اگر باوجود کوشش کے انسان کو نظر آتا ہے کہ کبھی محسوس ہوتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، عبادت سے طبیعت ہٹتی ہے، باوجود کوشش کے اولاد نافرمان ہے، گھر میں بے برکتی ہے، تو پھر اپنے لقمے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس میں کوئی آمیزش تو نہیں ہے، کوئی غلط چیز تو شامل نہیں ہو رہی کہ آخر اس کا یہ نتیجہ کیوں ظاہر ہو رہا ہے۔ ایک اللہ والوں کا واقعہ ہے کہ ان کا ایک بچہ تھا، ایک مرتبہ اپنے بچے کو لے کر وہ باہر بازار گئے،
تو بچے نے کسی دکان سے یا کسی ٹھیلے سے کوئی چیز اٹھا کر منہ میں رکھ لی. گھر آئے تو پریشان ہو گئے. بیوی سے کہا اچھی تربیت کی ہے, لیکن عجیب بات ماجرا یہ ہوا کہ آج اس نے فلاں جگہ سے چیز اٹھا کے منہ میں رکھ لی, تو یہ آخر ہوا تو ایسا کیوں ہوا؟ ہم نے تو بڑی احتیاط سے اس کی پرورش کی ہے. تو بیوی نے کہا کہ اس میں اس کا قصور نہیں ہے, میرا قصور ہے کہ زمانہ حمل میں پڑوسی کے گھر کی بیری کی کچھ شاخیں ہمارے گھر میں تھی, میں نے بغیر اجازت کے ایک بیر توڑ کے کھا لیا تھا. اس کا یہ اثر ہے, اثرات آتے ہیں. اس لیے جتنا انسان کی زندگی نیکی اور تقوی والی ہوگی اتنا ہی اس کے اچھے اثرات ان کی اولاد پر پڑیں گے. ہر انسان کی آرزو ہوتی ہے, تمنا ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نیک ہو, اولاد اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, راحت کا ذریعہ ہو, صدقہ جاریہ ہو. اچھی خواہشیں ہونا چاہیے, لیکن کس طرح سے ہو؟ جب تک کہ اس کے اسباب کو اختیار نہ کیا جائے اس وقت تک وہ اولاد اس کے حسب منشا نہیں ہو سکتی. اس کے اسباب کو تو اختیار کرو نا, اور اس کے اسباب کو اختیار کرنے کے لیے پہلے انسان کو خود اس تقوی کے معیار پر اپنے کو کسنا پڑتا ہے, وہ مشقت اور مجاہدہ برداشت کرنا پڑتا ہے. اور آج انسان خود مشقت اور مجاہدے سے بھاگتا ہے, کہتا خود تو کچھ نہ کرنا پڑے لیکن بچے نیک بن جائیں, خود کچھ نہ کرنا پڑے بچہ جنید بغدادی بن جائے, کیسے ہو سکتا ہے؟ ہی خیال استو محال استو جنو. تو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. پھر دوسری بات, بچہ باتیں کرنا سیکھے. ایک وقت ہوتا ہے کہ 8-10 مہینے کی عمر میں کچھ الفاظ, کچھ آوازیں نکالنا شروع ہو جاتا ہے. تو جب اس کی یہ بات کرنے کا مرحلہ آئے تو سب سے پہلے اس کو کیا لفظ سکھایا جائے؟ اللہ. یہ سب سے پہلے اللہ کا لفظ اسے سکھایا جائے. آج تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو مائیں کارٹون لگا کے دے دیتی ہیں, موبائل میں, ٹیبلیٹ میں. چھوٹا بچہ ہے, بس ماں کو تنگ کر رہا ہے تو اپنی جان چھڑانے کے لیے اسے کارٹون لگا کر دے دی. اب اس کارٹون میں وہ بچہ جو سن رہا ہے اس کے تحت شعور کے اندر وہ چیز بیٹھ رہی ہے, ریکارڈ ہو رہی ہے. کئی جگہوں پہ ایسے بچے ملتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے انگریزی کے الفاظ بول رہے ہیں. ابھی تو وہ اسکول بھی نہیں گیا, ابھی تو کوئی ٹیوشن کوئی کتاب اس نے نہیں پڑھی, تو انگریزی کے الفاظ کیوں وہ روانی سے بول رہا ہے؟ کہاں سے سیکھے؟ وہی کارٹون دیکھ کر سیکھے. تو اس کارٹون دیکھ کر بچے کارٹون بن جاتے ہیں, پھر ویسی حرکات و سکنات ان سے ہونے لگتی ہیں. کیونکہ جو چیز انسان دیکھتا ہے نا تو اس کے تحت شعور کے اندر وہ چیزیں نقش ہو جاتی ہیں. اور پھر اب تو جدید سائنس کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اس کے نقصانات پر جو ریسرچ ہوئی کہ وقت پاس کرنے کے لیے بچوں کو کارٹون دیکھنے پہ لگا دیا, فضول چیزیں دیکھنے پہ لگا دیا, تو یہ کیا ہے؟ یہ کوئی وقت پاس نہیں ہو رہا. وہ چیزیں ان کی میموری کے اندر, یادداشت کے اندر محفوظ ہو رہی ہیں, اور وہ چیزیں مفید نہیں ہے, مضر ہے. اب اس میموری کو جب ایسی مضر چیزوں سے بھر دیا گیا, فضول چیزوں سے بھر دیا گیا, تو پھر کارآمد چیزیں ڈالنے کی اس کے اندر جو صلاحیت ہے وہ کم سے کم ہو جاتی ہے. پھر بچے کو وہ ڈرامے, وہ گانے تو یاد رہتے ہیں, لیکن مکتب میں جاتا تو قرآن پاک اسے یاد نہیں ہوتا, اسکول کا سبق اسے یاد نہیں ہوتا, امتحان دینا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے, لکھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے, کیونکہ اس کے جو اسکل, جو صلاحیتیں ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں. وہ گھنٹوں اسکرین کے سامنے تو بیٹھ سکتا ہے, لیکن 4 لوگوں میں بیٹھ کے, بہن بھائیوں میں بیٹھ کے اس کے لیے بولنا مشکل ہے, نہیں بول سکتا. لکھنا مشکل ہے, پڑھنا مشکل ہے, سننا مشکل ہے. اب یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اس کی صلاحیتوں کو زنگ لگ رہی ہے.
کہ وہ عمر جو اس کی صلاحیتوں کے پروان چڑھنے کی تھی، جس میں ایک عروج آنا چاہیے تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، لیکن ایسی چیزوں کے اندر اسے لگا دیا، یہ سوشل میڈیا کی لعنت جو اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ، کہ بچہ کچھ اور کام جانے نہ جانے، موبائل بہت اچھا چلاتا ہے، ٹیبلٹ بہت اچھی چلاتا ہے، ماں باپ بھی خوش ہیں، کہتے جی بڑا قابل بچہ ہے تو بہت اچھا موبائل چلا لیتا ہے۔ اور امریکہ میں جو سلیکون ویلی ہے، جہاں سے پوری دنیا کی اس آئی ٹی کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور جہاں پر ملازمین کی تنخواہیں لاکھوں ڈالروں کے اندر ہوتی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو 12 سال کی عمر تک یہ اسمارٹ فون نہیں دیتے، 12 سال کی عمر تک ساری دنیا کا بیڑا غرق کر دیا، لیکن اپنے بچوں کو وہ بچاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی صلاحیتوں کو بچاتے ہیں۔ یہود اپنے بچے کی حفاظت کرتا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ بچہ ہمارا مستقبل ہے، اس مستقبل کو بچانا چاہیے، اس مستقبل کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے۔ یہود جس طرح سے اپنے بچے کی پرورش کرتا ہے، ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، اس وقت دنیا کی کوئی قوم ایسی تربیت نہیں کرتی جیسا یہود کرتا ہے۔ اور جتنی انویسٹ وہ بچے پہ کرتا ہے، دنیا میں کوئی اتنی انویسٹ بچے پہ نہیں کرتا، اس کے کھانے پہ، تربیت پہ، اس کے ماحول پہ، کیونکہ پتا ہے نا کہ اسے آگے بڑھ کے اس نے کرنا کیا ہے۔ اگر اب اس پہ انویسٹ نہ کیا تو اچھے نتائج کیسے لے سکتے ہیں؟ زمین پہ اگر محنت نہ کی تو اچھی فصل کیسے لے سکتے ہیں؟ تو جب بچہ باتیں کرنا سیکھے تو لفظ اللہ اسے سکھایا جائے، اللہ، اس کے تحت شعور میں اللہ کا ایک تصور آ جائے، اللہ کا نام اس کے ذہن ہے، اور ایک دفعہ جب اللہ کا نام اس کے تحت شعور میں آ گیا، اس کی میموری میں سیو ہو گیا، پھر وہ نام ہمیشہ رہے گا، پھر اسے کوئی نکال نہیں سکتا، ہمیشہ وہ نام رہے گا۔ تو اسے لفظ اللہ سکھانا چاہیے، اللہ، اللہ کا نام۔ اور جب اور ذرا ہوش میں آئے، باتیں کرنے سیکھے، تو کلمہ طیبہ سکھانا چاہیے۔ پھر جس وقت وہ چیزوں سے شرمانے لگتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے بچے کا، ایک تو اس کی لاشعوری کی عمر، کہ جس عمر میں اسے کوئی شعور نہیں ہوتا، اسے کوئی پیشاب پخانے کا نہیں پتا، کسی چیز کا نہیں پتا، وہ ایک لاشعوری عمر کا حصہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک عمر کا وہ حصہ ہے کہ جس میں عقل و شعور اس کا بیدار ہونے لگتا ہے۔ عقل و شعور تو موجود ہوتا ہے، لیکن بیداری اس کے اندر آتی ہے اور وہ کام کرنے لگتا ہے، اور اس کی علامت کیا ہے کہ وہ بچہ بعض چیزوں سے شرمانے لگتا ہے۔ تو جب وہ بچہ ایسی عمر کی حد میں پہنچ جائے کہ وہ بعض چیزوں سے شرمانے لگے، تو گویا اس کے اندر شعور پیدا ہو گیا، یا شعور تو پہلے سے تھا لیکن بیدار ہو گیا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اب یہی وہ وقت ہے جب اس کا شعور بیدار ہو رہا ہے، یہی وہ وقت ہے کہ برے کاموں سے روکنے والا جذبہ اس کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ بات چیزوں سے شرما رہا ہے، حجاب کر رہا ہے، رک رہا ہے، اس کا مطلب اب یہ جذبہ بیدار ہو چکا۔ اب اس میں وہ جذبہ پیدا کر دینا چاہیے کہ تاکہ بری عادتوں سے یہ رک جائے، بری عادتوں کی نفرت اس کے اندر آ جائے، اسے چیزوں کے اندر امتیاز سکھایا جائے کہ دیکھو یہ کام اچھا ہے، یہ کام برا ہے، اچھے کام کرنے چاہیے، برے کاموں سے بچنا چاہیے، اور پھر اس کی نگرانی بھی ہونی چاہیے کہ اس کا لوگوں سے ملنے جلنے کا انداز، اس کا طرز تکلم، غصہ، جذباتیت، ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اگر ان چیزوں کو بچپن میں کنٹرول نہ کیا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بڑے ہو کر وہ چیزیں غالب آ جاتی ہیں، غالب آتی ہیں، پھر وہ گھر کے برتن بھی پھینکتا ہے، چیزیں بھی توڑتا ہے، نقصان بھی کرتا ہے۔ کہتے غصہ تو بہت زیادہ ہے، تو غصہ قابو میں نہیں آتا۔ وہ وقت تھی اس کی ذہن سازی کرنے کی، اس کی گھٹی میں وہ چیزیں ڈالنے کی، ساری زندگی پڑی رہتی، تو وہ وقت ہے جب اس میں شعور بیدار ہو رہا ہے۔ اور جب کھانے کی عمر پر بچہ پہنچے، ایک وقت ہے کہ اسے ماں کھلاتی ہے،
کسی بڑے کے ہاتھ سے کھاتا ہے، خود کھانے کی صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ بچہ خود کھانے لگتا ہے، خود پینے لگتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ ماں اس کے پیشاب پخانے کو دلاتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ خود وہ کام کرنے لگتا ہے، اسے کسی اور کے سامنے شرم آنے لگتی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کا عقل و شعور اس کے اندر بیدار ہو رہا ہے۔ تو جب کھانا کھانے کی عمر میں پہنچے کہ جب اپنے ہاتھ سے کھانے لگے تو اسے سکھاؤ کہ بھائی دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اب یہ تربیت کا عمل چل رہا ہے، یہ زندگی کے ساتھ، یہ نہیں کہ ابھی تو بچہ ہے، بڑا ہو یاد رکھیے کہ یہی تو عمر ہے سکھانے کی۔ اگر اس عمر میں نہ سکھایا تو پھر یہ تیر جو ہے کمان سے نکل جائے گا، اور نکلا ہوا تیر واپس نہیں آیا کرتا، اور جتنی آسانی سے آج سیکھ جائے گا بڑا ہو کر اتنی آسانی سے نہیں سیکھے گا، پھر وہ تمہیں سکھانے لگے گا۔ تو تربیت، تو جب کھانا کھانا اپنے ہاتھ سے کھانا کھانے لگے اسے بتاؤ، سکھاؤ کہ بھائی دائنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ کبھی غلطی کرے اسے ٹوک دو، کھانے میں پینے میں بائیں ہاتھ استعمال کرے اسے سمجھاؤ کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے ہمارے نبی کی تعلیم ہے، بچے کو سکھاؤ۔ اور جب وہ کھانا اسے دو تو اسے بتاؤ کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، ہاتھ پاک کرو۔ نہ معلوم کھیل کود میں بچے کے ہاتھ کہاں کہاں لگتے ہیں، کہاں کہاں ہاتھ خراب ہوتے ہیں، میلے کچیلے ہوتے ہیں، تو اسے پتا ہو کہ کھانا کو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ ہاتھ دھو کر کھانا کھانا چاہیے، دائنے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے، اور اللہ کا نام لے کر کھانا چاہیے۔ اسے بسم اللہ پڑھوائی جائے، کہلوائی جائے کہ بھئی بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا۔ پھر اسے ایک عادت یہ بھی ڈالو، جب وہ کھانا کھانے لگے تو کہو کہ بھئی جلدی جلدی کھانے کی عادت ٹھیک نہیں ہے، ادھر منہ میں لقمہ رکھا ادھر نگل لیا، یہ تو صحت کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ تو اسے اس بات کی عادت ڈالو کہ بھئی جلدی جلدی نہ کھاؤ، کیونکہ جلدی جلدی کھانے کی عادت اگر پڑ گئی تو وہ کھانا اس کا جزو بدن نہیں بنے گا، وہ ہضم نہیں ہوگا، کیونکہ دانتوں کا کام دانتوں سے لینا چاہیے، دانتوں کا کام معدے سے نہیں لینا چاہیے۔ جسم میں جتنی سخت ہڈی دانت ہے اتنا جسم میں کوئی سخت ہڈی نہیں ہے، کس لیے؟ غذا کو پیسنے کے لیے۔ اور کوئی منہ میں رکھے اور نگل لے اور دانتوں کا کام چاہے کہ میدا کرے، کتنا کرے گا؟ میدا خراب ہو جائے گا، بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے یہ تو حوض ہے، اگر یہ ٹھیک ہوگا تو سارا بدن ٹھیک ہوگا، اس میں خرابی آئے گی سارے بدن میں خرابی آنے لگے گی۔ تو اسے بتایا جائے کہ بھئی خوب چبا کر کھاؤ، کھانے کو اچھی طرح سے چبا کر کھاؤ، اور جب ایک لقمہ ختم ہو جائے تو پھر دوسرا لقمہ اٹھاؤ۔ یہ نہیں کہ بس ایک لائن لگی، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، نہیں، ایک لقمہ ختم ہو جائے اس کے بعد دوسرا لقمہ اٹھاؤ، یعنی اس کے کھانے میں، اس کے انداز میں شائستگی ہونی چاہیے، کچھ تہذیب ہونی چاہیے، ورنہ کوئی دیکھ کے یہ نہ کہے کہ عجیب کو گنوار بچہ ہے، یہ تو اسے کھانے کی بھی تمیز نہیں ہے، تو بدنام کون ہوگا؟ ماں باپ بدنام ہوں گے نا، کہ ماں باپ نے سکھایا کچھ نہیں، کھانے میں ایسا گنوار پن۔ اور پھر کبھی کبھی اس بچے کو کوئی ہلکی غذا بھی کھلاؤ، ایسی غذا جو اسے پسند نہ ہو، کم درجے کی غذا ہو، ہمیشہ مرغ مسلم نہیں، کبھی اسے دال چٹنی بھی کھلاؤ، کوئی سبزی بھی کھلاؤ، تاکہ اس کا مزاج کسی اچھی غذاؤں پہ نہ بن جائے، اور اس اچھی غذا سے نیچے کوئی چیز اسے پسند ہی نہ آئے، نہیں، ہر قسم کی غذا کا عادی بناؤ، تاکہ کس وجہ سے؟ تاکہ زمانے کے خشک و تر کا اندازہ ہو سکے۔ ایک تو اس اعتبار سے بھی کہ نہ معلوم آگے حالات کیسے ہوں زندگی کے، آگے زندگی کے حالات کا کسی کو معلوم نہیں کیسے ہوں، اور دوسرا یہ بھی ہو کہ جب کم درجے کی غذا کھانے کا عادی ہوگا اسے پتا ہوگا کہ اس غذا کی لذت کیا ہے، اس کا مزہ کیا ہے، اور غریب بیچارہ جب یہ غذا کھاتا ہے تو غریب سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا،
ورنہ اچھا کھا کے اچھا پہن کے تو بڑائی پیدا ہوگی. تو ہلکا غذا، ہلکے درجے کی غذا بھی کھلانی چاہیے تاکہ کسی غریب سے اس کے اندر نفرت پیدا نہ ہو، غریب کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ اس کے اندر ہو. پھر صحبت، اور یہ صحبت کا جو عمل ہے یہ بھی بچپن سے شروع ہو جاتا ہے. ہم اپنے جیسے بچوں کے اندر بچہ کھیلتا ہے، تو جب اپنے جیسے بچوں میں بچہ کھیل رہا ہے تو یہ دیکھو کہ وہ جس کے ساتھ کھیل رہا ہے بچہ کیسا ہے، اس کے گفتگو کا انداز کیسا ہے، اس کے الفاظ کیسے ہیں. وہ کوئی گالی تو نہیں بکتا، کوئی بری بات تو زبان تھا. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ گھروں کے ماحول میں بچہ صحیح ہوتا ہے، اور جب کسی اسکول میں کوئی ایسا ساتھی مل جاتا ہے گالیاں بکنے والا، بری باتیں زبان سے نکالنے والا، تو یہ گھر آ کے پھر وہی باتیں ریپیٹ کرنے لگتا ہے. ماں باپ پریشان ہے. یہ کیا ہے؟ صحبت کا اثر ہے. تو شروع سے بچوں کو اس بات کو سکھانا چاہیے، اور اس سکھانے کا طریقہ یہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اچھے لڑکوں کی اس کے سامنے تعریف کرو. جو خاندان میں، گھرانے میں جو اچھے بچے ہیں، ششتہ، شائستہ، با تہذیب، ان کی تعریف کرو. دیکھو فلاں کتنا اچھا ہے، فلاں کتنا اچھا ہے، تاکہ اس کے دل میں ایسے کاموں کا جذبہ پیدا ہو کہ وہ کس وجہ سے اچھا ہے. اس کے کام اچھے ہیں تو وہ اچھا ہے، عادات اچھی ہے تو وہ اچھا ہے، گفتگو اچھی ہے تو وہ اچھا ہے. تو جب ایسے اچھے بچوں کی اس کے سامنے تعریف ہوگی، اس کے کاموں کی تعریف ہوگی، تو پھر یہ بھی اچھے کاموں کی طرف مائل ہوگا، اور اچھے کاموں کا شوق اس کے اندر پیدا ہوگا کہ بھئی جب اس کی تعریف ہو رہی ہے تو میں بھی اچھے کام کروں گا تو میری بھی تعریف ہوگی. تو اچھے کاموں کی طرف یہ بچہ مائل ہوگا. پھر اسی طرح سے ریشمی لباس، لڑکا ہے تو اسے ریشمی لباس سے متنفر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مرد کا پہناوا نہیں ہے. ریشمی لباس یہ تو عورت کا پہناوا ہے. تو ریشمی لباس سے اسے متنفر کرے. پھر اسی طرح سے جو لوگ عیش و عشرت کے عادی ہیں، یعنی جن کی زندگی بڑی ٹھاٹ باٹ کی زندگی، عیش و عشرت کی زندگی، اور اس عیش کے ساتھ دنیا کا عیش تو ہے لیکن آخرت سے غفلت ہے، ورنہ اصل عیش تو آخرت کا عیش ہے، دنیا کا عیش کوئی عیش نہیں. تو جو لوگ عیش و عشرت کے عادی ہیں، یعنی جن کی زندگی دنیا کے اندر غفلت والی زندگی ہے، تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے اس کو روکو، ورنہ وہ بھی ویسا ہی ہو جائے گا، ویسے ہی ہو جائے گا. یعنی چاہے اپنے حالات کیسے بھی ہوں، لیکن اس کا دماغ، اس کا مائنڈ سیٹ ایسا بن جائے گا کہ اس سے کم اور اس سے نیچے کے لوگوں کو پسند ہی نہیں کرے گا. دماغ میں ایسی ہوا بھر جائے گی ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں. تو ایسے جو عیش و عشرت کے عادی لوگ، بے راہ روی کا شکار، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے روکو، ان کی مذمت اس کے دل میں ڈالو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اور پھر بری صحبتوں سے بچاؤ تاکہ عادات بھی اس میں وہ نہ آ سکیں، بری صحبت کی بری عادتیں اس کے اندر نہ آ سکیں. اور سب سے آسان بات یہ ہے کہ اچھی صحبتوں کا عادی بنا دیا جائے، اچھی صحبتوں میں لے کر جایا جائے. اور یہ عمر کا بچپن کا حصہ، یہ وہ حصہ ہوتا ہے کہ جس میں ماں باپ کو وقت اولاد کو دینا چاہیے، اور اپنی نگرانی کے اندر بچے کو لانا اور لے جانا چاہیے، کسی کے حوالے نہیں کرنا چاہیے. بہت سے لوگ ہیں ملازموں کے حوالے کر دیتے ہیں بچوں کو، ڈرائیوروں کے حوالے کر دیتے ہیں بچوں کو، خود بے فکر ہو جاتے ہیں. آج کے زمانے میں یہی ہے کہ ملازموں کے حوالے، ڈرائیوروں کے حوالے، ماسیوں کے حوالے. تو ظاہر ہے کہ جس معیار کے وہ لوگ ہیں تو ویسے ہی بچوں کے اندر عادتیں بھی آئیں گی. جب باپ تو سامنے نظر نہیں آئے گا لیکن ڈرائیور سامنے نظر آئے گا، ملازم سامنے نظر آئے گا. باپ کے ساتھ وقت کم گزرے گا، ڈرائیور کے ساتھ زیادہ گزرے گا. وہ لے کر بھی جا رہا ہے، لے کر بھی آ رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے.
تو پھر ویسی ہی عادتیں بچے کے اندر آنے لگیں گی. اس لیے حتی الامکان اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اولاد کو اپنا وقت دیا جائے، اپنے سینے سے لگا کے رکھا جائے. یہ انسان کی کمائی ہے. مال سے زیادہ قیمتی کمائی، قیمتی سرمایہ انسان کی اولاد ہوتی ہے. اسے یوں معاشرے کے رحم و کرم پہ یا برے لوگوں کے رحم و کرم پہ اپنی اولاد کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بری سوسائٹیوں کے رحم و کرم پر اپنی اولاد کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور یہ اس کی تربیت کا بڑا اہم حصہ ہے کہ اگر اس طرح سے بری عادتوں سے، برے ماحول سے اس کو بچایا، بس یہ انشاءاللہ تعالی نیک بھی بنے گا، نیک نامی کا ذریعہ بھی بنے گا، نیک بھی ہوگا اور نیک نامی کا سبب بھی ہوگا. پھر اس کے بعد جب اس کی تعلیم کا مرحلہ آئے تو سب سے پہلے اسے قرآن مجید سکھلاؤ، قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کراؤ، اور ایسے لوگوں کی تعلیم دو جو نیک ہدایات دیں. اس کے لیے کسی اچھے استاد کا، مدرس کا انتخاب کرو، اچھی کتاب کا انتخاب کرو، صحابہ کی سیرت کی طرف اسے متوجہ کرو کہ جب تاکہ بچپن سے اسے پسند اور ناپسند کا معیار پتہ چل جائے کہ پسند کا معیار کیا ہے اور ناپسندیدگی کا معیار کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر اسے یہ چیز نہ سکھائی گئی تو پتہ یہ چلا کہ جو ناپسندیدہ چیز ہے اسے پسند کرنے لگے گا، اور جسے پسند کرنا چاہیے اسے ناپسند کرے گا. آج دنیا میں یہی ہے نا. کسی سے پوچھے جی آپ کا آئیڈیل کون ہے، کہتے جی فلاں اداکار، فلاں کھلاڑی، فلاں کرکٹر. تو کوئی پوچھے کہ یہ آئیڈیل بنانے کے لائق ہے کہ دنیا جہاں کا فسق و فجور جہاں پہ ہوتا ہو، بے حیائی جہاں پر ہو، جوا سٹا جہاں پر ہو، اور جو لوگ اس کے اندر ملوث ہو، وہ آئیڈیل بنانے کے قابل ہے؟ کیسے وہ ایک مسلمان اور ایمان والے بندے کے پسندیدہ ہو سکتے ہیں؟ لیکن اکثر نوجوانوں کا یہی ہے. وجہ کیا ہے کہ انہیں پسند اور ناپسند کے معیار کو نہیں سمجھایا گیا. اگر انہیں یہ معیار سمجھایا جاتا اور پھر ان سے پوچھا جاتا تو وہ آئیڈیل کس کو بتاتے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بتاتے، خلفائے راشدین کو اپنا آئیڈیل بتاتے، صحابہ کو اپنا آئیڈیل بتاتے، اولیاء امت کو اپنا آئیڈیل بتاتے. پھر وہ کسی اداکار اور کسی کھلاڑی کو، گانے باجے والے کو آئیڈیل نہیں بتاتے. تو اسے تعلیم میں قرآن سکھاؤ اور اچھی کتابیں اسے پڑھاؤ اور اچھے لوگوں کی طرف اس کی طبیعت کو مائل کرو. اور پھر مدرس کا جو انتخاب ہے، مدرس کا انتخاب وہ نیک مدرس کا انتخاب ہونا چاہیے. نیک مدرس کا، جس کا عقیدہ بھی صحیح ہو اور جو عادات اور اخلاق کا بھی اچھا ہو. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ برے عقیدے کا ہے، اس برے عقیدے کے جو نتائج ہیں، اثرات ہیں، بچے میں منتقل ہو جاتے ہیں. کہ ایک بچہ صحیح گھرانے کا، سارے گھر والے صحیح عقیدے پر، لیکن کسی ایسے استاد سے پڑھا، اس استاد کے اثرات منتقل ہوئے، وہ بچہ دوسرے عقیدے بچ کر استاد کا انتخاب کرنا چاہیے. اس استاد کے ذرا حسب نسب کو بھی تو دیکھنا چاہیے کہ آخر ہے کہاں سے، کہاں سے پڑھا ہے، اس کا سلسلہ نسب کیا ہے، اس نے جنم کہاں سے لیا ہے. تو مدرس کا انتخاب اچھا کرو، اور ایسا مدرس ہو کہ جو بچے کو تعلیم تو دے، تربیت تو کرے، لیکن کوئی عشق اور محبت کے واقعات اسے نہ سنانے لگے، اسے روشناس نہ کرائے، کس سے کہانیاں نہ سنائے، ڈرامے اور فلموں کی باتیں نہ کرے. ورنہ کیا ہوگا، بچے کے ذہن میں وہی چیزیں گردش کرنے لگیں گی. اور اسی طرح سے ادیب، شاعر، عورتوں کی ماہیت کے افسانے، اس طرح کی چیزیں بچے کو نہ سنائے، نہ یاد کرائے. اگر کوئی ایسا ہے تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ معلم نہیں بلکہ شیطان ہے. وہ معلم نہیں بلکہ شیطان ہے، جو عشق اور محبت کی داستانیں سنا رہا ہے، عشق اور محبت کے اشعار بچے کو سنا رہا ہے، عورتوں کے افسانے سنا رہا ہے،
فلمیں اور ڈراموں کی باتیں کر رہا ہے تو پھر یہ معلم نہیں ہے، شیطان ہے. اور یہ بنیاد، برائی کی جو بنیادیں ہیں بچے کی طبیعت میں رکھ رہا ہے. برائی کی جو بنیادیں ہیں یہ اس بچے کی طبیعت میں رکھ رہا ہے. اس لیے نیک افعال اور عادت کے لوگوں کو سے بچوں کو ملوانا چاہیے اور ان کا تذکرہ بچوں سے کرنا چاہیے کہ جو نیک صحبت ہے، نیک عادت کے ہیں، ان کا تذکرہ بھی کرو تاکہ بچے کے دل میں ان کی محبت پیدا ہو، رغبت پیدا ہو. اور ایسے لوگوں کی صحبت میں بھی لے کے جاؤ کہ جو نیک افعال اور نیک عادات والے لوگ ہیں. اور اگر ایک دو بار وہ بچہ غلطی کرے تو اس کو نظر انداز کر دے تاکہ وہ تنبیہ کا عادی ہو کر بے حیا نہ ہو جائے. یہ بڑی اہم بات ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ اس بچے کو خود اس برائی پہ جما دیتے ہیں. ایک انداز تربیت کا ہوتا ہے، ایک انداز تخاطب ہوتا ہے، کس طرح سے خطاب کرنا چاہیے. اگر کبھی بچے کو کسی برائی میں دیکھ رہا ہے تو خطاب عام سے کہنا چاہیے، اور اس طرح سے کہنا چاہیے کہ جیسے باپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کسی برائی کے اندر مبتلا ہے. اور اگر وہ خطاب عام سے نہ سمجھے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی بچہ سگریٹ پینے لگا تو باپ سے چھپ کے پیتا ہے، ڈر ہے، خوف ہے کہ باپ کا، اس لیے چھپ کے پی رہا. تھوڑی حیا کا رشتہ تو قائم ہے تو غلطی پر، لیکن کچھ حیا تو ہے نا، چھپ کے پی رہا ہے. لیکن اگر باپ نے کہہ دیا کہ میاں میں نے تو تجھے دیکھ لیا سگریٹ پیتے ہوئے، میں نے تو تجھے دیکھ لیا، اور لگا اس کے پیچھے، اسے ذلیل کیا، رسوا کیا، اس کی ہتک کی، اب کہتا اب کس بات کا ڈر ہے؟ اب وہ تھوڑی حیا کا جو ایک رشتہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اس نے کہا اب کس بات کا ڈر ہے؟ اب تو کوئی ڈر کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ پہلے تو پتا نہیں تھا، اب تو پتا چل گیا، باپ کے سامنے بھی پیے گا، باپ کے سامنے بھی پیے گا، اب کس بات کا ڈر ہے؟ اسی لیے ایک واقعہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ کسی شخص نے ایک شخص کو، اپنے دوست کو آ کر کہا جی آپ کو پتا بھی کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ طوائف کے کوٹھے پہ جاتا ہے، اور میں نے خود دیکھا ہے. اس نے کہا میرا بیٹا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. اس نے کہا اچھا، اب جب وہ جائے گا میں آپ کو لے جا کے دکھا دوں گا. ایک مرتبہ اس کا دوست آیا اور آ کر کہا کہ بھائی چلو میرے ساتھ، میرا بیٹا تو فلاں جگہ پر ہے، چلو میں دکھا دوں. اس نے کہا چلو میرا بیٹا نہیں ہو سکتا. اب جب یہ وہاں پہنچا تو اس نے زور زور سے چلانا شروع کیا، ارے میرا بیٹا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تم جھوٹ کہتے ہو، تم غلط کہتے ہو، میں نے اپنے بچے کی ایسی تربیت ہی نہیں کی. اب اس بچے نے، وہ جو اوپر طوائف کے کوٹھے پر تھا، اس نے جو سنا یہ تو ابا کی آواز ہے اور ابا میرے بارے میں ایسا حسن ظن رکھتا ہے. اس نے کہا اس طوائف کو اللہ کے واسطے مجھے کہیں چھپا دے کہ میرے باپ کو پتہ نہ چلے، کہیں اس کو چھپا دیا گھر میں. اب گھر میں جا کے تلاشی لی، وہاں تو تھا ہی نہیں. اس نے کہا دیکھو میں نہیں کہتا تھا کہ میرا بیٹا ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ کیا ہے؟ اس حیا کو باقی رکھنا، حیا کو باقی رکھنا، اور یہ حیا کو اولاد کے سامنے باقی رکھنا چاہیے. اب وہ لڑکا تھا تو صحیح واقعی وہاں پہ، لیکن اس نے جب دیکھا کہ میرا باپ میرے بارے میں اتنا نیک گمان رکھتا ہے تو اس نے اس برائی سے توبہ کر لی. کس وجہ سے؟ کہ باپ اس کے بارے میں نیک گمان رکھتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی انتہا ہو جائے، نہ مانے، تو پھر تنہائی میں بٹھا کر اسے سمجھانا چاہیے. سمجھانا الگ ہوتا ہے، نصیحت الگ ہوتی ہے، اور کسی کو رسوا کرنا، اس کے ساتھ حقارت کا برتاؤ کرنا، عزت نفس کو پامال کرنا، یہ الگ ہوتا ہے. نصیحت کرنی چاہیے، حقارت کا اظہار نہیں، نصیحت. انشاءاللہ اس نصیحت میں خلوص ہے تو مان جائے گا.
تو بری صحبتوں سے بچائے، یہ بڑی اہم بات ہے، اور اچھے لوگوں کا تذکرہ کرے تاکہ اچھے لوگوں کی رغبت اس کے دل میں پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح تربیت کرنے والا بنائے اور سب کی اولادوں کو اللہ نیک صالح بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ یہ تربیت اولاد پر ابھی اور مزید باتیں ہیں، مزید ہدایات ہیں، یہ انشاءاللہ آئندہ عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللهم انا نسألک الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم اعنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم انا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآسرنا ولا تؤسر علينا وأرغنا وارغ عنا وأرغنا وارغ عنا۔ اللهم إنا نعوذ جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم، آمين برحمتك يا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ الله أكبر۔
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف